العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد في اول كلامنا واوسط كلامنا واخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حرمت اسٹیج علماء کرام سامعین اعظام انتہائی قابل قدر بزرگوں دوستوں ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں میں انتہائی شکر گزار ہوں قاضی محلے کے نوجوانوں کا اور مبارک مسجد کے تمام اراکین کا کہ انہوں نے ناچیز کو یاد کیا. عزیزان محترم، جیسے کہ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول میں دو چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. اشتہاروں میں آپ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس دو عنوان پر بہت زیادہ بیان ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے. تو یہ تو ولادت ہے جسے میلاد کہتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دو مرتبہ ہوتی ہے. آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مرتبہ ولادت ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ تو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوتے ہیں، جسے ولادت جسمانی کہا جاتا ہے. اور آپ کی ولادت پر مکے والوں نے، آپ کے خاندان والوں نے، مکے کے بڑوں نے، مکے کے چھوٹوں نے، مکے کے امیروں نے، مکے کے غریبوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ہر ایک نے آپ کی ولادت جسمانی پر، آپ کی پیدائش پر خوشی منائی تھی. اور ابو لہب جو آپ کا چچا ہے، آپ کی پیدائش پر جس باندی نے خبر سنائی تھی، جس باندی نے خوشخبری سنائی تھی، میرے دوست سے بزرگوں، ابو لہب نے اسی وقت ان کو آزاد کر دیا. اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچا تھے تمام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر، آپ کی ولادت پر اونٹ قربان کیے، اس خوشی پر کہ بھائی تو نہیں ہے، بھائی تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ہماری جو بیوہ بھابھی ہے ان کے گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ کو پیدا کیا ہے، ایک بچہ ان کے گود میں آیا ہے. اس لیے تمام کو خوشی تھی کہ بھائی تو نہیں ہے لیکن ان کی نشانی ہے، اس لیے تمام کو جو ہے خوشی ہوئی، تمام نے خوشی منائی. میرے دوست سے بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر کسی کو غم نہیں ہے بلکہ ہر ایک نے خوشی منائی. ہر ایک کو تسلیم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے آنگن میں، عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے شکم مبارک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں.
دوسری پیدائش، دوسری ولادت جو ولادت روحانی ہے. آپ جب پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے شکم مبارک سے تو اس پیدائش کو سب نے تسلیم کیا، اور جب 40 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحدانیت کا اعلان کیا، ایک اللہ سے ہونے کا اعلان کیا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کی، تو میرے دوست سے بزرگوں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال پہلے وہ آپ کے چچا ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں ہاتھ باندھی کو آزاد کر دیا تھا، اونٹ کو مار کر دیا تھا، جیسے ہی آپ نے آواز لگائی ہے تو سب سے پہلا پتھر آپ کو مارنے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا. تو 40 سال پہلے ولادت جسمانی، 40 سال کے بعد ولادت روحانی، 40 سال سے پہلے 40 سال پہلے ولادت جسمانی کو ہر ایک نے تسلیم کیا ہے، آپ کے حسن جمال کا ہر ایک نے تعریف کیا ہے، لیکن 40 سال کے بعد بہت سے بزرگوں جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے، وحدانیت کا اعلان کیا ہے، تو وہی جو آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کے خوشی کی تعریف کرتے تھے، بہت سے بزرگوں آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، انہوں نے آپ کو جو ہے پتھر مارنا شروع کیا، آپ پر گالیاں دینا شروع کی. تو میرے دوست سے بزرگوں جہاں ہم نبی کی پیدائش کو مانتے ہیں، ماننا چاہیے، نبی کی ولادت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، آپ کی سیرت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے. تو اصل نمونہ کیا ہے ہمارے لیے؟ سیرت ہے. اب تفصیلی بیان تو نہیں ہوگا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی جیسے پیدا ہوئے تھے، اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم ایسے ہی پیدا ہوں تو کوئی ہو نہیں سکتا. کیوں میرے دوست سے بزرگوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی پیدائش جو ہے، آپ کی ولادت بالکل بے مثال ہے، ایسی مثال دنیا میں کوئی لا نہیں سکتا جیسے کہ آمنہ کے لال کی ولادت ہے. لیکن سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. میرے دوست سے بزرگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کی عبادت کیسی تھی. میرے دوست سے بزرگ یہ سیرت ہے، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے یہ آئیڈیل ہے. لہذا ایک تو جشن ہے اور ایک مشن ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشن کو لے کر چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشن کو لے کر چلے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام کے تمام صحابہ کرام مشن کو لے کر چلے. جب تک مشن کو لے کر چل رہے تھے، تحریک کو لے کر چل رہے تھے، تو اسلام پھیلتا جا رہا تھا، نبی کا ذکر پورے دنیا میں پھیلتا جا رہا تھا. لیکن میرے دوست سے بزرگوں اس امت کی بد نصیبی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب امت جو ہے مشن کو چھوڑ کر جشن کے پیچھے لگی ہے تو آج دین پھیلنا تو دور کی بات، اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا. تو میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا عرفان صاحب جو مسجد مبارک قاضی محلہ کے امام خطیب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے. بڑی خوشی ہوئی، میں شروع سے آخر تک بیٹھا رہا اور بچوں کا پروگرام سنا. الحمدللہ ہر ایک بچہ اپنے بیان سے اور اپنے سوال جواب سے، اپنے حمد و نعت سے یہ پیغام دے رہا تھا. میرے دوست سے بزرگوں یہ میسیج دے رہا تھا، ہر ایک بچے کی زبان سے یہ میسیج آ رہی تھی، یہ پیغام آ رہا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے مشن کو پکڑو، نبی کے سیرت کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم جشن کے پیچھے پڑو گے تو دنیا میں زمین خوار ہو جاؤ گے. اور جشن خوشی کو کہتے ہیں، تو ہمیں ایک کام کرنا ہے جس میں نبی کی خوشی ہو، جس عمل سے نبی خوش ہوتے ہو. میرے دوست سے بزرگ یہ معصوم بچے اگر محلے کے سارے بچے مسجد میں آ جائیں
تو اساتذہ کی کمی ہو جائے گی, جگہ کی کمی ہو جائے گی. لیکن مجھے معاف کیجیے گا, آج ہماری ماں بہنیں, ہمارے نوجوان, ہمارے بھائی, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد کی شکل میں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. میرے دوست سے بزرگ, دنیا کی تعلیم کی تو فکر ہے, لیکن اگر فکر نہیں ہے تو دین کی تعلیم کی. صبح سے ماں تیاری میں لگ جاتی ہے, بچے کو نہلانا, کپڑے پہنانا, یہ کھلانا وہ کھلانا, لیکن جب باری آتی ہے 1 گھنٹے کی مکتب کے لیے تو ہمارا بچہ جو ہے, ہمارا بچہ دیری سے جاتا ہے اور پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے. میرے دوست سے بزرگ, اگر دین کے لیے یہ امت, یہ قوم 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتی تو یہ امت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے آج میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اصل نبی کی سیرت ہے, نبی کا کردار ہے, نبی کا طریقہ ہے, اور ان معصوم بچوں نے اپنے ذریعے سے جو ہے نبی کیسے کھاتے تھے, نبی کا پانی پینا کیسا تھا, میرے دوست سے بزرگوں, اپنے معصوم زبان سے, ان توتلی زبان سے ان بچوں نے بتایا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں امت مسلمہ کی بیٹیاں مرتد ہو جا رہی ہے, اسلام کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہے. میرے دوست سے بزرگوں, اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ان بچے اور بچیوں کا ایمان جو ہے, ہاں اس کی تحفظ اور بقا ہو, ان کے ایمان و امان کی حفاظت ہو, تو ان کو مکتب سے جوڑے, ان کو بنیادی تعلیم دے. آج کے معصوم بچے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو میں نہیں کہتا, میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس سے بزرگوں, آپ کا معصوم بچہ جب اپنے گھر سے مکتب کے لیے نکلتا ہے, اللہ کہتا ہے فرشتوں, میرے کلام کو یہ بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, جاؤ ان کے پیروں کے نیچے اپنے پیروں کو بچھا دو, تاکہ یہ جو ہے تمہارے پیروں سے گزرتے ہوئے میرے کلام کو سیکھنے کے لیے جائیں. دوست سے بزرگ, کلام اللہ اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ کو اللہ سے نسبت ہے, کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے, اور کعبۃ اللہ کو اللہ سے نسبت ہے. وہ کعبہ دنیا میں اور بھی گھر ہے, لیکن کعبۃ اللہ وہ گھر ہے, وہ کعبہ ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, جس کا طواف کرنا بھی عبادت ہے, جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جو کلام اللہ کو بھی اللہ کی نسبت ہے, کلام اللہ اللہ کا کلام ہے. میرے دوست سے بزرگ, آپ کے بچے جب آتے ہیں, یہ بچے جب مکتب میں بیٹھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, میرے دوست سے بزرگ, رحمت کے فرشتے جو ہے رحمت کی چادر سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں, رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. لہذا دوست سے بزرگ, اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں. جہاں آپ دنیا کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں, آپ دین کی تعلیم کی فکر کریں. آپ کے بچے اس قابل ہو جائیں کہ آپ کی جنازے کی نماز یہ پڑھا سکے, کم سے کم اس قابل تو ہو جائے کہ جنازے کی نماز پڑھ سکے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دوست سے بزرگوں, آج ہم رسم و رواج کے پیچھے جا رہے ہیں. ہاں, آج جو ہے ہم رسم و رواج کے پیچھے جا رہے ہیں. اگر آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر ہے تو ان کی قدر کرے, ان کی خدمت کرے, ان کو راضی کرے, کیونکہ والدین کی راضی ہونے پر جو ہے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں, اللہ راضی ہوتا ہے. اور اگر آپ کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے تو آپ خود جو ہے ان کے لیے نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, ذکر کرے, اور ان کے لیے رو رو کر دعا کرے. آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اللہ زیادہ قبول کرے گا. میرے دوست سے بزرگوں, ایک تو قرآن پر سیکھنا ہے اور پھر جو ہے قرآن پر عمل کرنا ہے. اسی قرآن میں, اسی کلام اللہ میں میرے دوست سے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا ہے, زکات کا بھی ذکر کیا ہے, حج کا بھی ذکر کیا ہے. میرے دوست سے بزرگوں, روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, تو نماز کا علم بھی سیکھنا فرض ہے. اور سال میں 1 مرتبہ, 1 مہینہ رمضان کا روزہ فرض ہے, تو روزے کا علم بھی سیکھنا فرض ہے. زندگی میں 1 مرتبہ اللہ نے وسعت دی ہے, مال دی ہے, دولت دی ہے, حج کرنا فرض ہے, تو حج کا جو علم ہے وہ بھی سیکھنا فرض ہے. زکات کا علم بھی سیکھنا فرض ہے. لیکن دوست سے بزرگوں,
آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم عشق نبی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے، آج ہمارا رشتہ اس قرآن سے ٹوٹ چکا ہے۔ آج نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں قرآن صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ ایک تو قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور قرآن جو کہتا ہے اللہ کے احکامات پر چلنا ہے۔ دوست بزرگوں، ایک میں واقعہ جو ہے سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوست بزرگوں، مصر کا جو کمانڈر تھا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے۔ مصر کا کمانڈر جو ہے امیر المؤمنین کو خط لکھتا ہے کہ جدھر سے اسلامی لشکر کو گزرنا ہے، جدھر سے اسلامی فوج کو گزرنا ہے، وہاں عیسائیوں نے یہ میٹنگ کی ہے، یہ مشورہ کیا ہے کہ اسلام کے لشکر کا جو گزر ہوگا، اسلام کے فوج کا جو گزر ہوگا، ہم اپنی لڑکیوں کو بنا سوار کر جو ہے ان کو نچوائیں گے، یہ لڑکیاں ناچیں گی، گائے گی، تو یہ محمد کے جو غلام گزریں گے ان کے دل میں کھوٹ آ جائے گا، ان کے ایمان میں کمزوری آ جائے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ میرے دوست سے بزرگوں، امیر المؤمنین نے جو ہے اس کا جواب لکھا اور کہا کہ سارے کے سارے فوج کو، لشکر کو جمع کرو اور قرآن مقدس کی یہ آیت سنا دو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ دوست سے بزرگوں، کمانڈر نے تمام کے تمام کو بلایا، قرآن مقدس کی آیت جو ہے سنائی۔ اس کے بعد باری آتی ہے جب یہ اسلام کا لشکر گزر رہا ہے، یہ اسلام کے دیوانے گزر رہے ہیں، محمد کے غلام گزر رہے ہیں، محمد کے نبی کے عاشق جو ہے محمد کے عاشق گزر رہے ہیں۔ میرے دوست سمجھو ہوتا کیا ہے کہ عیسائی لڑکیاں ناچتے ناچتے تھک جاتی ہے، گاتے گاتے تھک جاتی ہے، لیکن یہ اسلام کے پروانے، یہ محمد کے دیوانے، یہ نبی کے دیوانے، یہ نبی کے عاشق جو ہے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ جب سارا لشکر گزر جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والے پوچھتے ہیں، ارے گزرنے والے تمام کے تمام کیا اندھے تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ کیا یہ پہلے تھے، ان کو سنائی نہیں دیتا؟ آخر کیا بات ہے کہ ہماری لڑکیاں جو ہے حسین و جمیل لڑکیاں گاتے گاتے تھک گئی اور ناچتے ناچتے تھک گئی، لیکن کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرے دوست سے بزرگ کہنے والوں نے کہا کہ ان آنکھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس کے بعد کسی غیر محرم پر ان کی نگاہ کیسے پڑے؟ ان کانوں سے انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہے، ارے ان کانوں نے جو ہے اللہ کا کلام سنا ہے، اب تمہارے گانے کہاں سے سنے؟ میرے دوست سے بزرگوں، اتنا کہنا تھا کہ وہ عیسائی لڑکیاں جو ہے کود کود کر کہنے لگی، اے اسلام کے پروانوں، اے محمد کے دیوانوں، اے محمد کے غلاموں، جاتے جاتے ہمیں بھی جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کر دو۔ تو میرے دوست سے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے، آج کی آئی ہوئی ہماری ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو محتاج بنا کر، اگر واقعی آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی سے آپ کو عشق ہے، محبت ہے، دین سے محبت ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نجات کا یہ بچہ جو ہے یہ بچہ آپ کے ذریعہ بنے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول جو ہے ہاں خوش ہو، آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو جو ہے جس طریقے سے آپ اسکول کے لیے پابندی کے ساتھ بلا ناغہ آپ اسکول کے لیے تیار کر کے بھیجتی ہیں، ان بچوں کو جو ہے ہاں مدرسے کی طرف بھیجے، مکتب میں بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے جڑنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔